بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں محمد انجم لیکچرر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والے ویورز کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا پہلے سے آپ اس کو وزٹ کر رہے ہیں تو آگے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے جو نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے کومنٹ کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں، میری رہنمائی فرمائیں آپ اگر اس میں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آئے تو۔ انسان پوری زندگی سیکھتا ہے اور سیکھنے کا یہ عمل، مجھے ایک کراچی یونیورسٹی کے استاد محترم ہیں، ان کی ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تب تک استاد ہوں جب تک طالب علم ہوں، جب میرے اندر علم کی طلب ختم ہو جائے گی تو میری استادی بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری نظم نمبر 3 حصہ نظم ہمارا شروع ہے، جس کا پہلا لیکچر تسلیم و رضا کا اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم آج بات کرتے ہیں کہ حصہ نظم میں تشریح کے اعتبار سے نظم کی تشریح اور خلاصہ میں پہلے چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ خلاصہ انہیں الفاظ کو، انہیں اشعار کو آپ نے لکھنا ہے نثر کے انداز میں، وہ آپ کا خلاصہ بن جائے گا۔ اور نظم کا خلاصہ چونکہ امتحانی نقطہ نظر سے 5 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کی طوالت بھی 16 سے 14 لائن کے درمیان ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 3 اور 4۔ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش۔ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش۔ کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش۔ دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یعنی کہ شاعر نذیر اکبر آبادی اس نظم کے تیسرے بند میں فرماتے ہیں کہ اگر اس نے غم دیا تو اس غم میں بھی وہ خوش رہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی انسان پر آزمائش آتی ہے، اور غم بھی ایک اچھی چیز ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ طوفان کی زندگی میں ذرا کشمکش تو تھی، سوئے ہوئے اداس کناروں سے کیا ملا۔ اور علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں ٹھوکروں نے دیا ہے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا۔ خیال کی گہرائی کے لیے ٹھوکر لگنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ایک بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں رونا پیٹنا جو ماتم اگر اس نے دیا تو اس میں بھی خوش رہتے ہیں۔ یعنی کہ زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، نہ تو موت آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور نہ ہی زندگی آپ کو مل سکتی ہے آپ کی مرضی سے۔ اور جب دیا ہوا مال اسی کا ہے زندگی اور موت، تو پھر ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے کہ اس نے اپنا مال دیا تب ہم خوش ہوئے، اور اگر واپس چلا گیا تو یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی منشا ہے، ہمیں اس کی منشا پہ راضی رہنا چاہیے۔ پھر شاعر کہتے ہیں جو کھانے کو کم ملا تو اس کم میں بھی خوش رہے، اور جس طور کہا اس نے، جس طور سے، جس انداز سے، جس طریقے سے، جس ڈھنگ سے اس نے ہمیں کہا تو ہم اس حالت میں بھی خوش رہے۔ اگر ہمیں چھت مل گئی تو چھت میں، اگر چھت نہیں بھی ملی تو اس میں بھی ہم خوش رہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد۔ یعنی کہ اگر دکھ درد ملا، تکلیف ملی تو اس میں بھی خوش رہے، اور جنجال اگر بلائیں مصیبتیں آلام آپ کو گھیر لیں تو پھر بھی اس میں ہم خوش رہیں۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے، مردوں کی بات کی ہے جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور ہمیں خوش رہنا، مشکل حالات میں، دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر بھی خوش رہنے کا فن آنا چاہیے۔ اگلے بند میں شاعر فرماتا ہے جینے کا نام دو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ دن رات گھڑی پہر مہر و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں جینے کا نام دو نہ مرنے کا ذرا غم۔ جی میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں
کہ زندگی اور موت اس کی دی ہوئی ہے اور ہمیں کس بات کا ماتم کرنا چاہیے؟ نہ جینے کا نہ مرنے کا۔ اگر زندگی ہے تو خوش رہے، اگر موت آ گئی ہے تو اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یکساں ہمیں زندگی اور موت کا عالم، ان پر اگر زندگی آ جائے تو تب بھی برابر، اگر موت ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہیں برس مہینے دن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ تو ہم لوگ ہیں جو گھڑیوں کو دنوں کو گنتے ہیں، چنتے ہیں کہ آج 1 مہینہ گزر گیا، آج 2 سال ہو گئے، 1 سال گزر گیا، ایسے ہو گیا۔ نہیں، ایسے کام ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ہر حال میں خوش رہتے ہیں، وہ گھڑی مہینے نہیں گنتے ہیں، بلکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے شب کو عبادت کیسے کرنی ہے اور دن کو میں نے کیسے اپنا دن گزارنا ہے۔ نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، پھر کہتے دن رات گھڑی پہر میں و سال میں خوش ہیں، ہر حال میں وہ خوش رہتے ہیں، دن میں، رات میں، گھڑی میں، پہر میں۔ پہر لکھا ہے یعنی کہ چوتھائی حصہ دن کا جو ہوتا ہے اسے پہر کہتے ہیں، اس میں خوش رہتے ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، جو مرد پورے وہی ہیں جو ہر حال میں خوش ہیں۔ ہر حال میں خوش رہنا ہی جو ہے نا وہ اصل مردوں کی نشانی ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جی ہمارے 2 بند پہلے ہو چکے ہیں، 2 بند یہ ہیں اور شاعر کا تعارف وہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو بند ہے ہمارا 1 بند رہ گیا، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کے متعلق تشریح کے متعلق جانیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔